الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. درود بر محمد وعلى عزیزان محترم حضرات عزاداران اور سوگواران حضرات اسیران کربلا اور ماتمداران حضرت الفضل عباس بذکر شہادہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام اور خصوصاً بطائی کے شہزادی اولیاء بنت رسول حضرت بطول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ عنکبوت کی ایک آیت کریمہ کے ذیل میں جس میں خدا رب العالمین نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ تمام اقرار ایمان کرنے والوں کو، تمام دائرۂ ایمان میں داخل ہونے والوں کو، تمام اللہ کو ایک ماننے والوں کو، نبی پر ایمان لانے والوں کو، قرآن پر، اللہ کی کتاب پر ایمان لانے والوں کو متنبہ کیا، متوجہ کیا، ہوشیار کیا. کیا کہ تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ صرف اتنا کہنے پر آمنا ہم ایمان لائے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں بخش دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہاری آزمائش ہے، تمہارا امتحان لیا جائے گا. یعنی میرے عزیزوں، ایمان کے بعد ایمان کی منزل نہیں ہے، ایمان کے بعد ایمان کی منزل نہیں ہے، بلکہ ایمان کے بعد امتحان کی منزل ہے. میرے عزیزوں، ہر شخص کو اقرار ایمان کے بعد منزل اطمینان سے نہیں گزرنا چاہیے، بلکہ آمادہ امتحان رہنا چاہیے. دیکھیے میرے عزیزوں، اس کا امتحان ہوگا، اس کی آزمائش ہوگی، اس کو آزمایا جائے گا، اس کو پرکھا جائے گا. میرے عزیزوں، جب تک اسے پرکھ نہ لیا جائے، جب تک اسے جانچ نہ لیا جائے، تب تک اس کا ایمان منزل وجودیت تک نہیں پہنچے گا. اور میرے عزیزوں دیکھیے، یہ ایمان وہ مرحلہ ہے، یہ امتحان وہ مرحلہ ہے کہ مومن تو مومن ہے. دیکھیے مومن خاص سے بنا ہے، مومن مٹی سے بنا ہے، مومن مٹی میں مل جائے گا. لیکن میرے عزیزوں، یہ ایمان، یہ امتحان وہ مرحلہ ہے کہ جس سے نور کے بنے ہوئے ملائکہ تک کو گزرنا پڑا. توجہ دیجیے گا میرے عزیزوں، یہ مرحلہ انشاءاللہ آگے کی منزل آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی. لیکن میرے عزیزوں، یہ امتحان وہ مرحلہ ہے، یہ ایمان وہ مرحلہ ہے کہ مومن کو مومن ہے. اللہ نے ملائکہ تک کا امتحان لیا اور اس منزل میں جا کے امتحان لیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بن رہا ہوں. میرے عزیزوں دیکھیے، امتحان کے بعد، اعلان کے بعد اللہ نے جناب آدم کا پیکر بنایا، جناب آدم کا جسم بنایا، جناب آدم کا ڈھانچہ تیار کیا. اور اب دیکھیے امتحان کی منزل یہ تھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی
سب کے سب سجدے میں گر جانا، تم سب کے سب سجدہ کر لینا۔ بھائی دیکھیے یہ بڑی سخت منزل امتحان تھی ملائکہ کے لیے کہ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ جیسے ہی میں آدم کے پیکر میں ڈالوں تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ میرا عزیز دیکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جیسے ہی میں آدم کے پیکر میں ڈالوں تم آدم کو سلام کر دینا۔ میرا عزیز اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جیسے ہی میں آدم کے پیکر میں ڈالوں تم آدم کا کلمہ پڑھ لینا۔ میرا عزیز اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جیسے ہی میں آدم کے پیکر میں ڈالوں تم سب کے سب آدم کو سلام کر لینا۔ پھر درود پڑھے محمد وآل محمد کر دیکھیے میرے عزیزوں، بڑے کتابوں میں ماؤں کی تربیت کا اہم رول ہوتا ہے، ماؤں کی تربیت کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں ایک بہت بڑا نام ہے عالمی شریعت کا، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں علامہ مقدس اردبیلی۔ اتنے بڑے عالم دین تھے کہ میرے عزیزوں اگر ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو یہ مولائے کائنات کی قدرت کے پاس جاتے تھے، سوال کرتے تھے اور قبر کے اندر سے جواب آتا تھا۔ میرے عزیزوں اتنے بڑے عالم دین تھے، اتنے بڑے لوگوں میں ان کے والدین کے ایمان کا کردار ملتا ہے، ان کے والدین کا ایمان ملتا ہے۔ میرے عزیزوں اولاد والدین کا ایمان جتنی بلندی پہ ہوگا اولاد اتنی ہی صاحب عظمت ہوگی، صاحب فضیلت ہوگی، صاحب کرامت ہوگی۔ میرے عزیزوں پہلے آپ مقدس اردبیلی کے والد کا ایمان سن لیجیے۔ میرے عزیزوں دیکھیے اردبیل ایران میں ایک جگہ ہے جہاں پر کھیتی بہت زیادہ کی جاتی ہے، جہاں پر سیب کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ لوگ کھیتی کرنے کے لیے صبح صبح نکل جاتے ہیں کچھ کھائے پیے بغیر۔ ایک دن مقدس اردبیلی کے والد میں نکل گئے کچھ کھائے پیے بغیر۔ اب میرے عزیزوں کھیتی کر رہے تھے، جب سورج نکلا، جب دن چڑھا تو انہیں بھوک لگی، اور میرے عزیزوں جب انہیں بھوک لگی تو انہوں نے دیکھا کہ پانی میں ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ اب میرے عزیزوں انہوں نے سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ اب دیکھیے میرے عزیزوں جب وہ کھا رہے تھے تو بھوک لگ رہی تھی، اور جب بھوک لگ رہی تھی تو احساس نہیں ہوا، لیکن میرے عزیزوں جب کھا لیا پیٹ بھرا تو احساس ہوا کہ سیب تو میرا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، سیب تو میرا نہیں تھا۔ میرے عزیزوں مقدس اردبیلی کے والد نے ہمیں کیا درس دیا کہ اگر کھاتے سمے یہ نہ سوچ سکو، یہ نہ سمجھ سکو کہ کس کا کھا رہے ہو تو کم سے کم کھانے کے بعد ہی سوچ لینا کس کا کھا لیا ہے۔ انہوں نے سوچا، اب وہ اس مقام پہ پہنچے جہاں سے سیب بہ کے آیا تھا، گئے کبھی بات کیا، دروازہ کھولا، کہا جی فرمائیے، کہا بات ایسی ہے کہ آپ کا سیب کھا لیا ہے، اجازت ہے؟ کہا جی ہماری طرف سے اجازت ہے۔ اب میرے عزیزوں یہ اجازت لے کر بیٹھے تو اب اجازت دینے والے جاگے، انہوں نے بلایا، کہا جی فرمائیے، کہا بھیا بات ایسی ہے کہ اس کھیت کا آدھا مالک میں ہوں اور آدھے کی مالک میرے بھائی جان ہیں جو نجب میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا مجھے بھی بتا رہے ہیں۔ کہا بات ایسی ہے کہ آدھے سیب کی اجازت میری طرف سے ہے، آدھے سیب کی اجازت بھائی جان دیں گے جو نجب میں رہتے ہیں۔ اب میرے عزیزوں یہ اردبیل سے چل دیا نجب۔ اب اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو اردبیل سے نجب کا فاصلہ تقریباً 12 سے 1300 کلومیٹر کا ہے۔ اب میرے عزیزوں یہ اردبیل سے چل دیا نجب کھانے کے لیے دو چار مکان ہتھیانے کی اجازت لینے نہیں جا رہے ہیں، بھائی دو چار دکانیں ہتھیانے کی اجازت لینے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ سیب بھی نہیں، آدھے سیب کی اجازت لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب میرے عزیزوں یہ نجب پہنچے، انہوں نے دخل بات کیا، دروازہ کھلا۔ اب بھائی عالم دین تھے، انہوں نے کہا جی فرمائیے، کہا کہ میں آپ کے شہر سے آیا ہوں۔ اچھا آپ دیکھیے اگر آپ نجب میں رہنے والے سے ملاقات کریں تو آپ کے شہر کا ہو اور آپ مجھ سے کہیں کہ میں آپ کے شہر سے آیا ہوں تو وہ کیا سوچے گا؟ یہی کہ زیادہ دیر آتے ہوں گے،
انہوں نے یہی سوچا کہ زیارت کے لیے آئے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ جب تک آپ زیارت کیجیے تب تک میں آپ کے کھانے وانے کا انتظام کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم مولا کی بارگاہ میں بعد میں جائیں گے, پہلے آپ آدھے شیخ کی اجازت دے دیجیے, آدھے شیخ کی اجازت دے دیجیے, آدھے شیخ کی اجازت دے دیجیے. بھائی کیا درس بھی ہمیں مقدس حضرت کے والد نے ہمیں بتایا کہ مولا کی بارگاہ میں بعد میں جائیں گے, پہلے جو حرام کھایا ہے اسے حلال کو کر لے. ایک درود پڑھ دیا کرتے محمد وعلى محمد تو میرے عزیزوں, انہوں نے کہا اچھا آپ سیب کی اجازت لینے کے لیے آئے ہیں لوگ کاشی. کہا تو پھر آپ کو ایسے اجازت نہیں ملے گی. کہا پھر کہا آپ کو میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی. میرے عزیزوں راستہ چلتے ہوئے کوئی شخص آپ سے کہے کہ میری بیٹی سے شادی کر دو تو آپ کیا سوچیں گے کہ کوئی عیب ہوگا, کوئی نقص ہوگا. میرے عزیزوں انہوں نے بھی یہی سوچا کہ کوئی عیب ہوگا, لیکن میرے عزیزوں اگر دل میں ایمان ہو تو انسان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں. اگر دل میں ایمان ہو تو انسان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں. انہوں نے سوچا کہ اگر نقص ہوگا نہیں تو کتنے دنوں کی بات ہے, 20 سال, 25 سال, 30 سال, 40 سال, 50 سال, 80 سال, 60 سال, یا تو بیگم صاحبہ مرحومہ ہو جائیں گی یا ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں گے, بات ختم. لیکن یہ سیب ہمیں قبر میں بھی پریشان کرے گا, محشر میں بھی پریشان کرے گا, پولیس صراط میں بھی پریشان کرے گا. ہو سکتا ہے یہی آدھا سیب ہمارے لیے جہنم کا مسافر بن جائے. میرے عزیزوں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم شادی کر لیں گے. انہوں نے کہا بھیا اچھی طریقے سے دیکھ لو, اس لیے کہ ہماری بیٹی میں ہے صحیح ہے, ہماری بیٹی پائز بھی ہے, لنگڑی بھی ہے, لوری بھی ہے, کالی بھی ہے, اندھی بھی ہے, گونگی بھی ہے, بہری بھی ہے. انہوں نے کہا کہ سوچ بھی ہم شادی کر لیں گے, چونکہ آپ قبر کے ادھر کی بات نہیں ہے, قبر کے ادھر کی بات ہے. انہوں نے کہا ہم شادی کر لیں گے. لیجیے میرا دل شادی ہو گئی. حجرے میں آئے, دیکھا منظر ہی بدلا ہوا ہے, چل بھی رہی ہے, بول بھی رہی ہے, دیکھ بھی رہی ہے, سن بھی رہی ہے. انہوں نے کہا آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں. کہا پریشانی کی جو بات ہے, آپ کی والد نے کچھ اور بتایا تھا, آپ کی والد نے کچھ اور بتایا تھا. اب میرا عزیز دیکھیے یہ کون ہوئے, یہ تو مقدس اردبیلی کے والد ہوئے. یہ جو آج ہیں یہ کون ہوں گی, یہ تو مقدس اردبیلی کے والد کا ایمان. آپ نے سنا کہ آدھے سیب کی اجازت لینے کے لیے اردبیل سے نظر چل دیے. بھائی ماں کا تو ایمان سنیے تب پتا چلے گا کہ جب ایمان سے ایمان ٹکراتا ہے تو مقدس اردبیلی جیسا بیٹا پیدا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ٹھیک بتایا تھا, آپ سمجھ نہیں پائے. کہا آپ ہی سمجھائیے کیا میرے والد نے کیا کہا تھا کہ میں اپائز ہوں, بالکل اپائز ہوں, کیونکہ زندگی گزر گئی ہے, اللہ کی مرضی کے بغیر کبھی قدم کو گھر سے باہر نہیں اٹھانا ہے. اور کیا بتایا تھا کہ میں اندھی ہوں, بالکل اندھی ہوں, کیونکہ زندگی گزر گئی ہے, نہ کبھی کسی نامحرم کو میں نے دیکھا, نہ کبھی کسی نامحرم نے مجھے دیکھا. اور کیا بتایا تھا کہ میں گونگی اور بہری ہوں, بالکل گونگی اور بہری ہوں, کیونکہ زندگی گزر گئی ہے, نہ کبھی کسی کی غیبت کی ہے, نہ کبھی کسی کی غیبت سنی ہے. انہوں نے کہا کہ جب بہترین مومنہ بیٹی میرے والد کو ملی تو میرے والد نے سوچا کہ جس سے کہیں گے اپنے مقابل کا لڑکا لا کر کے کھڑا کر دے گا. میرے والد میرے مولا کائنات کی خدمت کے بعد کہ مولا بیٹی آپ کے سب سے ملی ہے تو داماد بھی آپ کی چاہیے, آپ آئے اردبیل سے جب آگے سیب کی اجازت لینے کے لیے تو میرے والد سمجھ گئے کہ آدھا سیب آپ کو میرے دروازے پر نہیں لایا ہے, بلکہ میرے مولا نے آپ کو داماد بنا کے میرے دروازے پہ بھیجا ہے. سلام علیکم محمد وعلى محمد. تو میرے عزیزوں دیکھیے یہ ہے مقدس اردبیلی کی والدہ کا ایمان. میرے عزیزوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دل میں ایمان ہو, اگر دل میں ایمان ہو, بھائی بات بہت بڑی ہے, چھوٹی ہے تو کیا ہوگا. اگر دل میں ایمان ہو تو آدھا سے بھی پریشان کرتا ہے. اگر دل میں ایمان ہو, دل میں ایمان ہو تو آدھا سے بھی پریشان کرتا ہے. اور اگر دل سے ایمان ہی نکل جائے تو انسان پورا بھاگ چل جائے, نہیں ہوتا
کردار میں ماں کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں وہ شخصیت جن کے ہاتھ میں اختیار جاری تھا وہ بھی ابا جیسے بیٹے کے لیے ام البنین جیسی ماں ڈھونڈ رہا تھا۔ میرے عزیزوں ایک اولاد کے کردار میں ماں کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے، باپ کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے۔ ایک باپ کا کیسا حصہ، باپ کی تربیت کا کیسا حصہ، ایک باپ کا خون کا اثر ہوتا ہے، ماں کا تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں اگر ایک ہی کردار میں باپ کے خون کا اثر اور ماں کی تربیت کا اثر دونوں دیکھنے ہوں تو کربلا میں باپ کو دیکھ لو، 35,000 یا 3 لاکھ یا 9 لاکھ لشکر سے دریا چھیننا یہ باپ کے خون کا اثر تھا، اور دریا پہ قبضہ کر کے زمین کا آسان بدل جانا یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ اس صلوات میں محمد و آل محمد ہے ایمان، تب جا کے بیٹا مقدس کا نہیں بنتا۔ بس اپنے موضوع پہ آتا ہوں تو میرے عزیزوں پہلا حکم جو دیا گیا وہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جناب آدم کو کیا کہا دیتا ہے کہ جیسے ہی میں آدم کے پیٹے میں اٹھا دوں تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ اب دیکھیے بڑی سخت منزل امتحان کی ملائکہ کے لیے کہ اب تک وہ اللہ کو سجدہ کر رہے تھے، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی میں ان کے پیدا میں اٹھا دوں تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ یہ بڑا ہی سخت منزل امتحان تھا کہ اللہ نے اپنے بنائے ہوئے خلیفہ کے لیے سجدے کا حکم دے دیا کہ تم ان کو سجدہ کر لینا۔ میرا عزیزوں دیکھیے سجدہ اللہ سے مخصوص ہے، سجدہ وہ ہے کہ سجدہ للہ ہے، سجدہ فقط اللہ کے لیے ہے۔ میرا عزیزوں جو عمل اپنے سے مخصوص تھا اللہ نے اس میں آدم کو شریک کر دیا۔ یہ مردود ہونا، مردود کہتے ہیں جسے سجدہ کیا جائے، یہ مردود ہونا اس کی صفت ہے، مگر تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اللہ نے یہ صفت آدم کی طرف ٹرانسفر کی، اس صفت کو آدم کو عطا کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اللہ نے آدم کو مردود بنایا، اللہ نے آدم کو مردود بنایا، اللہ نے آدم کو مردود بھی بنایا، اللہ نے آدم کو مردود بنایا تاکہ ملائکہ کو اپنایا جائے، اللہ نے آدم کو مردود بنایا تاکہ ملائکہ کا امتحان ہو، اللہ نے آدم کو مردود بنایا تاکہ ملائکہ کو آزمایا جائے، اور جس اللہ نے آدم کو مردود بنایا اسی نے ہمارے مولا کو اپنی صفتوں کا مظہر بنایا۔ بھائی جس اللہ نے آدم کو مردود بنایا ایک صفت دی اسی نے ہمارے مولا کو اپنی تمام صفتوں کا مظہر بنایا۔ آپ سمجھے کیوں بنایا؟ بھائی آدم کو مردود بنایا تاکہ ملائکہ کو آزمایا جائے، مولا علی کو مظہر بنایا تاکہ مومنوں کو آزمایا جائے۔ اللہ نے جناب آدم کو مردود بنا کے ملائکہ کا امتحان لیا ایک صفت دے کے، اور مولا علی کو ہر ایک صفت دے کے مومنین کا امتحان لیا۔ میرے عزیزوں مظہر صفات خدا کا مطلب یعنی اللہ کی جتنی صفتیں ہیں، جتنی صفتیں ہیں اس کا اظہار مولا علی کے ذریعے ہوگا۔ یعنی رازق وہ ہے مظہر رزاقیت علی ہے، قادر وہ ہے مظہر قدرت علی ہے، رحمان وہ ہے مظہر رحمانیت علی ہے، علیم وہ ہے مظہر علم علی ہے، اللہ وہ ہے علم اللہ علی ہے، اللہ وہ ہے وجہ اللہ علی ہے، اللہ وہ ہے حسن اللہ علی ہے، اللہ وہ ہے جم اللہ علی ہے، اللہ وہ ہے شرط اللہ علی ہے، ارے اللہ وہ ہے حجت اللہ۔ میرے عزیزوں آپ مولا علی کی گواہی دیتے ہیں نا کہ اشہد ان علی حجت اللہ، کہ علی اللہ کی دلیل ہے، علی اللہ کی حجت ہے۔ میرے عزیزوں حجت کے کیا معنی ہے؟ علی ولی اللہ وہ علی ہیں یہ سمجھ میں آتا ہے، حجت کے کیا معنی ہے کہ علی اللہ کی حجت ہے، تو حجت کا معنی ہے کہ علی اللہ کی دلیل ہے، علی اللہ کی دلیل ہے، ان کا رزق دینا اس کے راضی ہونے کی دلیل ہے، ان کا رزق دینا اس کے راضی ہونے کی دلیل ہے، ان کا مردہ زندہ کرنا اس کے قادر ہونے کی دلیل ہے، ان کا سورج بٹانا اس کے قدیر ہونے کی دلیل ہے، ان کا ہر شے سے باخبر ہونا اس کے خبیر ہونے کی دلیل ہے، ارے ان کا عبادت کرنا اس کے عابد ہونے کی دلیل ہے۔ میرا عزیزوں دیکھیے ان کا عبادت کرنا اس کے معبود ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھیے سجدہ ہم بھی کرتے ہیں، سجدہ ہم بھی کرتے ہیں، سجدہ ہم بھی کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں ہمارا
ہمارے ساجد ہونے کی دلیل ہے، اس کے مضبوط ہونے کی دلیل نہیں۔ ہمارا عبادت کرنا ہمارے عابد ہونے کی دلیل ہے، اس کے معبود ہونے کی دلیل نہیں۔ دیکھیے ہم سجدہ کر کے دلیل دیتے ہیں کہ ہم ساجد ہیں، یہ اس کی مضبوطیت کی دلیل نہیں۔ ہم عبادت کر کے دلیل دیتے ہیں کہ ہم عابد ہیں، یہ اس کے معبود ہونے کی دلیل نہیں۔ مگر علی کا سجدہ اللہ اکبر، علی کی عبادت اللہ اکبر، یہ دلیل ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو ہمارے علماء کی تاریخ بھری پڑی ہے، یہ شیخ قرینی، یہ شیخ صدوق، یہ شیخ توسی، یہ شہید اول، یہ شہید ثانی، یہ شہید ثالث، یہ علامہ مجلسی، یہ جو ہمارے علماء کے علم کی دھمک ہے۔ تو یہ علماء کے علم کی دھمک جاہلوں کے اقرار کی وجہ سے نہیں ہے، یہ خود علماء کے اعلان کی وجہ سے ہے۔ بھائی ایک سے ایک جنگت علماء نے ان کو عالم مانا، یہ ہے ان کی عالم ہونے کی دلیل۔ تو جیسے کسی جاہل کا عالم کو عالم مانا، یہ اس کے عالم ہونے کی دلیل نہیں۔ بھائی کسی عالم کا عالم کو عالم ماننا، یہ ہے اس کے عالم ہونے کی دلیل۔ تو بندوں کا سجدہ کرنا اس کے مضبوط ہونے کی دلیل نہیں۔ مسائلین کے خدا کا سجدہ کرنا، بھائی علی کا سجدہ کرنا، علی کا عبادت کرنا، یہ ہے اس کے مضبوط ہونے کی دلیل، یہ ہے اس کے معبود ہونے کی دلیل۔ ایک اور ان کا رزق دینا اس کے راضی ہونے کی دلیل، ان کا ہر شے سے باخبر ہونا اس کے خبیر ہونے کی دلیل، ان کا مردہ زندہ کرنا اس کے قدیر ہونے کی دلیل، ان کا سورج بنانا اس کے قادر ہونے کی دلیل۔ میرے عزیزوں یہ دلیل ہے، یہ اس کی دلیل ہے، یہ حجت اللہ اس کی دلیل۔ میرے عزیزوں آپ دلیل مانگیں، قرآن پڑھیے۔ قرآن میں نبی کی ایک دعا موجود ہے کہ نبی نے اپنے ہاتھ پر کیا اور فرمایا وَاجْعَلْنِی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، وَاجْعَلْنِی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا۔ کیا کہا پروردگار سے نبی نے کہ اے پروردگار میرے لیے ایک سلطان نصیر قرار دے، میرے لیے ایک سلطان نصیر قرار دے۔ بھائی یہ قرآن ہے، قرآن بیان نہیں، آیت ہے، آیت روایت نہیں۔ کیا کہا نبی نے؟ وَاجْعَلْنِی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، کہ اے پروردگار میرے لیے ایک سلطان نصیر قرار دے۔ بھائی نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا۔ کہاں گئے شرک کے فتوے دینے والے کہ مددگار مانگنا، مدد مانگنا بدعت ہے۔ بھائی نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی۔ وَاجْعَلْنِی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا کا مطلب ہے کہ اللہ سے نبی نے مدد نہیں مانگی بلکہ مددگار مانگا، نبی سے مددگار مانگا، سلطان نصیرا، مددگار مانگا۔ اب میرے عزیزوں وہ مددگار کون؟ تو تفسیر نے بتایا کہ سلطان نصیرا کا مطلب مددگار۔ اب مددگار کون؟ کہا وہ مولا علی، مولا علی۔ بھائی مولا علی کو خدا سے مانگا ناصر کے طور پر، مددگار کے طور پر۔ اب میرے عزیزوں اللہ کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ ہے نعم النصیر، اللہ کا لقب، اللہ کی شان، اللہ کا نام نعم النصیر۔ نعم النصیر کا مطلب سب سے بہتر مدد کرنے والا۔ تو میرے عزیزوں نبی نے نعم النصیر سے نصرت نہیں مانگی، ناصر مانگا۔ اب اللہ نے مولا علی کو ناصر بنایا، یہ کاہے کی دلیل؟ تو ان کا مددگار ہونا اس کے نعم النصیر ہونے کی دلیل کہ وہ نعم النصیر ہے، یہ ناصر ہے، وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے، یہ مددگار ہے۔ تو بھائی ان کا مددگار ہونا اس کے نعم النصیر ہونے کی دلیل ہے کہ وہ نعم النصیر ہے، یہ ناصر ہے، وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے، یہ مددگار ہے۔ ان کا مددگار ہونا اس کے نعم النصیر ہونے کی دلیل ہے۔ اب اللہ کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ بھائی اللہ سے نعم النصیر تو ہے نہیں، وہ نعم المولا تو ہے۔ بھائی ان کا مددگار ہونا اس کے نعم النصیر ہونے کی دلیل بن گئی۔ پروردگار بھی نعم المولا ہے، اس کی دلیل کیسے ملے؟ کہا آؤ دلیل میں اللہ مولایا فانا مولا المؤمنین ومن کنت مولا فانا علی المولا۔ میرے عزیزوں یہ لفظ مولا علی سے شروع نہیں ہوا بلکہ اللہ سے شروع ہوا۔ اب کرو مولا کا ترجمہ کہ مولا کے معنی غلام کے ہیں، مولا کے معنی غلام کے ہیں۔
تو وہ کس کا غلام ہے؟ اگر مولا کی مانا پڑوسی کے ہیں تو وہ کس کا پڑوسی ہے؟ بھائی مولا کی مانا دوست کے ہیں تو پھر وہ کس کا دوست ہے؟ کہ مولا کی یہ مانا، مولا کی وہ مطلب، مولا کی یہ مطلب، بس اب مولا کی مانا تو بھائی کی ہے، مولا کی مانا تو دوست کی ہے۔ تو بھیا مولا کے 50 یا 500 مانا ہوں گے، مولا کی مانا بتائیے ہمیں یہ بتائیے کہ بقین کے کیا مانا ہے؟ جو اصحاب نے کہا بقین مدین لگے جب ناری تعلیم مبارک ہو، بقین کے کیا مانا ہے؟ بقین کے کیا مطلب ہے؟ تازہ بقین کا ایک مطلب ہے مبارک ہو، جو اصحاب نے کہا بقین مدین لگے جب ناری تعلیم مبارک ہو، اے ابو طالب کے بیٹے آپ مومنین کے بھی مولا، مومنات کے بھی مولا، میرے عزیزوں مومنین کا مولا بھی کہا، ابو طالب کا بیٹا بھی کہا، مومنین کا مولا بھی کہا، ابو طالب کا بیٹا بھی کہا، یہ قدرت نے صرف بیٹے کا اعلان نہیں کروایا، باپ کا کلمہ بھی پڑھوا دیا۔ تب بقین کے کیا مانا؟ کیسا مبارک ہو، بقین کے مانا مبارک ہو۔ اب ایک صاحب بیٹھ کے پاس سے چلا جا رہے تھے، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا جی گاڑی سے جا رہے تھے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں نے کہا مبارک، ماشاءاللہ آپ کا راجہ کس کے راہ میں گیا؟ کہا صاحب 10ویں میں فیل ہو گیا۔ میں نے کہا مبارک ہو، اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ کہا صاحب کسی نے بینک سے ہمارے پیسے نکال لیے۔ میں نے کہا مبارک ہو۔ کہا بڑے بیوقوف آدمی ہیں آپ، میں سے کیسے پڑھنے لگے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ مبارکباد کب دی جاتی ہے؟ مبارکباد کبھی تنزلی میں ملتی، ہمیشہ ترقی میں ملتی ہے۔ تو ہم تو یہ مانتے ہی نہیں کہ ہمارے مولا کو قدیم میں مولا بنایا گیا۔ بھئی بنایا نہیں گیا، بتایا گیا۔ نبی نے فرمایا کہ تم کو نبی نے آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، تو علی بھی اس وقت سے علی تھے۔ ہم تو یہ مانتے ہی نہیں، لیکن میرے علیموں جنہوں نے مانا انہوں نے علی کی کچھ ترقی دیکھی تبھی تو مبارکباد دی۔ اگر یہ ترقی نہیں تھی تو یہی سمجھو کہ جنہیں مبارکباد دینے کی تمیز نہ ہو خلافت کیسے سنبھالیں گے؟ خلافت کے ذریعے ملائکہ کا امتحان ہوا، ولایت کے ذریعے مومنوں کا امتحان ہوا۔ اب جب وہاں پر اعلان ہوا تو حکم سجدہ دیا گیا، حکم سجدہ دیا گیا، سب سجدے چلے گئے، سب سجدے کیے گئے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ میرے عزیزوں فرشتوں نے کیوں سجدہ کیا؟ ابلیس نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو میرے عزیزوں فرشتوں نے حکم خدا کو دیکھا خدا کیا کہہ رہا ہے، ابلیس نے دیکھا کہ دل کیا کہہ رہا ہے، دماغ کیا کہہ رہا ہے، خیال کیا کہہ رہا ہے، قیاس کیا کہہ رہا ہے، رائے کیا کہہ رہی ہے۔ میرے عزیزوں فرشتوں نے حکم خدا کو دیکھا، ابلیس نے رائے کو دیکھا، اور جنہوں نے حکم خدا کو دیکھا وہ کامیاب ہو گئے۔ رائے ماننے والا، قیاس ماننے والا ابلیس بن گیا۔ اللہ نے سمجھایا کہ جسے ہم بنائیں اس کے لیے رائے نہ دیکھنا، اس کے لیے رائے نہ دیکھنا۔ اب میرے عزیزوں دیکھیے، ابلیس نے رائے کی ترجیح دی اور فرشتوں نے حکم خدا دیکھا۔ اب میرے عزیزوں جدید کی مخالفت کرتے ہوئے لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی، اس میں کیا ہوا؟ اس میں کیا ہوا؟ اس میں بھی میرے عزیزوں کو خدا نے کر دیا، اس میں بھی لوگوں کی رائے کیا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، ایمان کیا کہہ رہا ہے، اکثریت کیا کہہ رہی ہے۔ تو میرے عزیزوں ابلیس نے رائے کو ترجیح دی، رائے کو دیکھا، فرشتوں نے حکم خدا کو دیکھا، اور جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی حکم خدا سب کو معلوم تھا۔ میرے عزیزوں سب کو معلوم تھا کہ مولا علی قدیم میں مولا بنائے گئے، بتائے گئے، سب کو معلوم تھا۔
کہ مقبول صادقین میں مولا علی ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن اس میں بھی حکم خدا نہیں دیکھا گیا، اس میں بھی لوگوں کی رائے کیا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، مجمع کیا کہہ رہا ہے، اکثریت کیا کہہ رہی ہے۔ اچھا ہم لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ مولا علی کا اعلان ہوا اور لوگوں نے نہ مانا ہو، نبی نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا ہو اور لوگوں نے نہ مانا ہو، اتنے بڑے مجمع میں اعلان ہوا ہو اور لوگوں نے نہ مانا ہو۔ تو میرے عزیزوں قرآن سے دلیل دینے جا رہا ہوں، یہ ایسے ہے کہ اللہ نے آدم کو دونوں ہاتھوں سے بنایا، ابلیس نے نہیں مانا۔ اللہ نے آدم کو دونوں ہاتھوں سے بنایا، ابلیس نے نہیں مانا۔ میرے عزیزوں اللہ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ابلیس نے نہیں مانا۔ کیا کہا کہ میں نے آدم کو پیغمبر بنتے دیکھا نہیں، میں نے جس میں آدم بنتے دیکھا نہیں۔ میرے عزیزوں جب پوچھا کہ مجھے کس نے بنا دیا تھا تو کیا کہا کہ میں نے اعلان سنا نہیں، میں نے جس میں آدم بنتے دیکھا نہیں، میں نے پہلے آدم بنتے دیکھا نہیں۔ اب میرے عزیزوں اس نہ ماننے کو کیا مانیے گا؟ میرے عزیزوں جناب آدم کو ابلیس نے اعلان کے باوجود نہیں مانا، دونوں ہاتھوں سے بنتے ہوئے دیکھنے کے باوجود نہیں مانا۔ اب اس نہ ماننے کو کیا مانیے گا؟ کیا ابلیس کا آدم کو نہ ماننا آدم کے خلیفہ نہ ہونے کی دلیل ہے؟ کہا نہیں، آدم کے خلیفہ نہ ہونے کی دلیل نہیں، ابلیس کے کانا میں کافری ہونے کی دلیل ہے۔ تو میرے عزیزوں جیسے ابلیس کا آدم کو نہ ماننا آدم کے خلیفہ نہ ہونے کی دلیل نہیں، ابلیس کے کافر ہونے کی دلیل ہے، ویسے ہی مولا علی کو نہ ماننا مولا علی کے خلیفہ نہ ہونے کی دلیل نہیں، نہ ماننے والوں کا منافق ہونے کی دلیل ہے۔ کیا کہتے ہیں اس اور میں محمد والے تو میرے عزیزوں یہ کہاں کی دلیل ہے کہ آدم کو بیچ میں کیسے ممکن ہے یہ اتنے بڑے بچے میں اعلان ہوا ہو اور لوگ نہ مانے؟ میرے عزیزوں یہ ایسے ممکن ہے کہ جناب موسیٰ آدم کو منع کرے اور بڑے موسیٰ نے نہیں مانا، بڑے موسیٰ نے نہیں مانا۔ اب کوئی کہے کہ صاحب اگر موسیٰ نے بنایا ہوتا تو کیوں نہیں مانا؟ کیوں نہیں مانا؟ بس آپ کو سارے کے چکر میں پھنس کے رہ گئے، تو یہ بھی میٹنگ کے چکر میں پھنس کے رہ گئے۔ میرا دل کیوں نہیں مانا؟ مسئلہ کیا تھا؟ ابلیس نے آدم کو کیوں نہیں مانا؟ ابلیس نے جب اس سے پوچھا کہ تجھے کس نے مار دیا تھا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آدم کا پیغمبر بنتے دیکھا نہیں، میں نے جس میں آدم بنتے دیکھا نہیں، میں نے اعلان سنا نہیں۔ اس نے کہا کہ تم نے مجھے آگ سے بنایا، انہیں مٹی سے بنایا۔ جب میرا دل کو پوچھا گیا کہ مولا علی کو کیوں نہیں بنایا گیا، کیوں نہیں مانا گیا، تو لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے قدیر کا اعلان نہیں سنا، بھائی سب نے مل کر کے کہا کہ علی کمسین ہے، علی کمسین ہے، علی کمسین ہے۔ تو میرے عزیزوں جیسے ابلیس نے آدم کا جسم دیکھا انہوں نے علی کا سن دیکھا، انہوں نے علی کا سن دیکھا، تو جس نے حکم خدا نہ دیکھا آدم کا جسم دیکھا وہ تو اب تک لعنتی ہے، تو جس نے علی کا سن دیکھا وہ کتنا لعنتی ہوگا۔ تو میرے عزیزوں جب آدم کی خلافت کے بارے میں رائے نہیں چھوڑتی تو مولا علی کی خلافت کے بارے میں ہمارا دل یہ کہتا ہے، ہمارا خیال یہ کہتا ہے، ہمارا قیاس یہ کہتا ہے، ہماری رائے یہ کہتے ہیں، رائے کیا، خیال کیا، حکم خدا کیا کہتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے میرے حبیب پہنچا دیجیے، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، کچھ نہ کیا، کچھ نہ کیا۔ بھائی نبی کا تو کچھ رہے گا نہیں، آپ کا کیا ہے؟ نبی کا تو کچھ رہے گا نہیں، جناب کا کیا ہے؟ درود پڑھے محمد والے محمد میرے عزیزوں مولا علی کی ولایت بہت اہم مرحلہ ہے۔ میرے عزیزوں کیوں نہیں مانا؟ مولا علی کی ولایت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حکم رسول کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے حکم خدا؟ نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اگر
کوئی شخص جناب نور جتنی زندگی پائے اور سجدے کرتے کرتے زمین میں کیل کی طرح گڑ جائے اور عبادتیں کرتے کرتے اس کی کھال ہڈی کی طرح سخت ہو جائے اور صفا اور مروا کے درمیان صحیح کرتا ہوا عالم مظلومیت میں قتل کر دیا جائے، مگر یاری اگر تیری محبت دل میں نہیں ہے تو اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ ہے مولا علی کی ولایت، یہ ہے ولایت۔ صاحب دیکھیے صاحب اگر یہ ولایت کا معاملہ اتنا ہی اہم تھا، اتنا ہی ضروری تھا، اتنا ہی واجب تھا تو انہوں نے تلوار کیوں نکالی، تلوار لے کر کیوں نکلے؟ تو میرے عزیزوں دیکھیے قرآن پڑھیے، قرآن میں ہے، دیکھیے نبی نے غدیر خون میں جب اعلان کیا اور منبر سے نیچے تشریف لائے تو حسان ابن ثابت نبی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا نبی اللہ کیا اجازت ہے کہ میں بھی شان علی میں کچھ قصیدے پڑھوں؟ اچھا میرے ذہن ایک بات جو بہت مشہور ہے ہمارے درمیان، ہمارے معاشرے میں، وہ یہ کہی جاتی ہے کہ نبی نے مولا علی کے لیے قیام کا منبر بنوایا، بہت مشہور ہے قیام کا منبر بنوایا، لیکن میرے عزیزوں کو قیاموں کا منبر علی کے لیے نہیں تھا، قیاموں کا منبر علی کے لیے نہیں تھا، قیاموں کے منبر پر نبی خود بیٹھے، ہاتھوں کے منبر پر علی کو اٹھایا۔ نبی قیاموں کے منبر پر خود بیٹھے، علی کو ہاتھوں کے منبر پر اٹھایا۔ میرا عزیزوں مولا علی نبی کے ہاتھوں کے منبر پر ہے۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں مولا کیا مجھے بھی اجازت ہے؟ تو اب یہ تاریخ کے جملے ہیں کہ نبی نے فرمایا قل یا حسان علی بسم اللہ، پڑھو اے حسان اللہ کے نام پر۔ میرے عزیزوں حسان نے قصیدہ علی پڑھنے کی اجازت مانگی تو نبی نے ان لفظوں میں اجازت دی قل یا حسان، قل یا حسان، قل یا حسان۔ میرے عزیزوں اس ایک قل سے کم قرآن میں 4 قل یاد آئے ہوں گے۔ 4 قل بھائی کیا ہے وہ 4 قل؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون۔ یہ 4 قل اس ایک قل سے یاد آئے، یہ 4 قل اس ایک قل سے یاد آئے۔ اللہ نے نبی کو جس لہجے میں اپنا کلام سنایا، نبی نے انہی لفظوں میں قصیدہ علی پڑھنے کا حکم دیا تاکہ سننے والے بھی سمجھ لیں کہ علی کا ذکر بیان سمجھ کر نہ سنے، قرآن سمجھ کر سنے، علی کا ذکر بیان سمجھ کر نہ سنے۔ میرے عزیزوں اور نبی نے روایت کے جملے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ حاضرین پر واجب ہے کہ وہ غائبین تک یہ خبر پہنچائیں۔ غدیر خون میں جو نبی نے اعلان کیا تھا اس کی خبر غائبین تک پہنچانا، میرا جس کا پہنچانا اس کو ضروری ہو، جس کا پہنچانا اتنا واجب ہو، اس کا ماننا اتنا واجب ہے۔ مولا علی کی ولایت جیسے نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، خمس واجب، زکات واجب، لیکن میرے عزیزوں نماز کے واجب ہونے کا قانون یہ ہے کہ نماز کا پڑھنا واجب ہے، مومن کا نماز کا پڑھنا واجب ہے، نماز کا اپنے کو پڑھوانا واجب نہیں، روزے کا اپنے کو رکھوانا واجب نہیں، مومن کا واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے، کعبے کا اپنے حج کے لیے بلانا واجب نہیں، بلکہ مومن کا کعبے کا حج کرنے کے لیے جانا واجب ہے۔ میرا دل سمجھے آپ واجب کا قانون کہ نماز کچھ نہیں کہے گی کہ آؤ مجھے پڑھو، روزہ کچھ نہیں کہے گا کہ آؤ مجھے رکھو، حج کچھ نہیں کہے گا آؤ مجھے ادا کرو۔ یہ مومن پہ واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے، مومن پہ واجب ہے کہ حج کرے، مومن پہ واجب ہے کہ خمس نکالے، مومن پہ واجب ہے کہ زکات ادا کرے۔ تو علی پہ واجب نہیں کہ وہ اپنے کو منوائے، یہ مومن پہ واجب ہے۔ میرے عزیزوں ولایت امتحان ہے، مولا علی کی ولایت امتحان ہے، مومن کا امتحان ہے، پرکھا جائے گا مولا علی کے ذریعے، جانچا جائے گا مولا علی۔ میرے عزیزوں اسی بس ایک کلامی مرحلہ ہے، 2-4 باتیں اور اس کے بعد انشاءاللہ۔ تو میرے عزیزوں دیکھیے مولا علی کی ولایت کتنی اہم ہے، پرکھا جائے گا مولا علی کے ذریعے۔
چلیے اسی سورہ عنکبوت کی آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے میں آپ پڑھی ہے آپ کے سامنے آیت، اس کے نازل ہونے سے پہلے نبی نے دعا کی کہ پروردگار سب لوگ علی کی ولایت میں جمع ہو جائیں. نبی نے دعا کی، نبی نے فرمایا کہ اللہ نے دعا رد کر دی، اللہ نے دعا رد کر دی. نبی نے کہا کہ میں نے دعا فرمائی، اللہ نے کہا اس دعا کو قبول نہیں کریں گے، اس دعا کو قبول نہیں کریں گے. نبی نے پوچھا کیوں ہے؟ کہا ہم علی کے ذریعے سب کو آزمائیں گے، ہم علی کے ذریعے سب کو جانچیں گے، پرکھیں گے. اس لیے کہ میرے عزیزوں مولا علی کی ولایت مومن کا امتحان ہے، مومن کا امتحان ہے میرے عزیزوں. مومن اچھا مومن کا امتحان مولا علی اتنی اہم ولایت کی مدد ہے، اسی لیے اس کو واجب اور مستحب کی بحث سے الگ کیا گیا میرے عزیزوں، تاکہ پتہ کیسے چلے کہ تسلیم کون کر رہا ہے، تحقیق کون کر رہا ہے، بحث کون کر رہا ہے. لیکن میرے عزیزوں میں علی کی ولایت کو مستحب نہیں مانتا، اس لیے کہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اس لیے کہ اگر علی کی ولایت مستحب ہوتی تو دیکھیے مستحب کا قانون کیا ہے کہ نماز کے درمیان خوشبو لگا دے، نماز پڑھنا مستحب ہے، عقیق پڑھیں گے، نماز پڑھنا مستحب ہے. اگر میرے عزیزوں علی کی ولایت مستحب ہوتی تو کبھی حارث پر آسمان سے پتھر نہیں ہوتا. میرے عزیزوں تو علی کی ولایت مستحب نہیں ہے، علی کی ولایت آواز ہے کہ واجب امر ہے، یہ واجب بھی نہیں ہے. اس لیے واجب سے اوپر ایک چیز ہوتی ہے اوجب. اس لیے کہ میرے عزیزوں نماز واجب ہے، عاقل پر قادر پر نہیں، روزہ واجب ہے، صحت مند پر بیمار پر نہیں، حج واجب ہے، امیر پر فقیر پر نہیں، جہاد واجب ہے، مرد پر عورت پر نہیں. تو میرے عزیزوں جو واجب ہے اس میں عقل کی قید، صحت کی شرط، دولت کی شرط، لیکن میرے مولا علی کے لیے نہ عمر نہ عقل نہ صحت نہ دولت، فقط ایک شرط ہے، خون کی طہارت کی شرط. اتنا اہم مرحلہ میرے عزیز. بس گفتگو میرے عزیزوں ولایت اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ کربلا جو آپ نے یہ بھی ولایت نہیں میرے عزیزوں. مولا حسین نے کیا کہا کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے حلال کو حرام کیا؟ کیا میں نے شریعت پیغمبر کی تعلیم کیا؟ کیا جواب آیا؟ وہ گزر سے ابھی ہم آپ کو آپ کے بعد عداوت کی عزیزوں یہ ولایت کا معاملہ تھا، یہ ولایت کی عداوت، یہ ولایت کی عداوت تھی جو مولا حسین کے ساتھ میرے عزیزوں. اگر وہاں عداوت ولایت میں ایک وجود تھا تو پھر یہاں بھی عداوت ولایت میں ایک وجود تھا کہ آسمان کی عزیزوں اگر ادھر سے 3 بھار کا تیر چلا عداوت ولایت میں تو ادھر سے نمونہ چلا وہاں حفاظت ولایت میں. عزیزوں اگر ادھر سے انیا چلی عداوت ولایت میں تو ادھر سے عباس کا سر بڑا حفاظت ولایت میں. عزیزوں اگر ادھر سے کنجر چلا عداوت ولایت میں تو ادھر سے حسین کا سوکھا گلا بڑا حفاظت ولایت میں. عزیزوں اگر ادھر سے شیور کا تماشا بڑا عداوت ولایت میں تو ادھر سے سکینہ کا رخسارہ بڑا اجرکم اللہ. عزیزوں آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں. عزیزوں آج پہلی محرم ہمارے درمیان سے گزر گئی. عزیزوں روشنی کی شب آ گئی ہے. عزیزوں اگر خانے آباد ہو گئے ہیں، مومنین اور مومنات تشکیل تعداد میں اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں. سیدہ کے اجڑے ہوئے گھر کا ماتم کرنے کے لیے، سیدہ کے اجڑے ہوئے گھر کو فرصہ دینے کے لیے. عزیزوں مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. ارے جس دل میں عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی قبر ہو، جس دل میں زینب کی چنی ہوئی چادر کی قبر ہو، اگر جی آپ کی صدا خانے میں بیٹھے بیٹھے صرف اتنا سوچ لیں کہ میں بھائی بھائیوں کی بہن تھی زینب، ارے جس کی چادر چھن گئی اجرکم اللہ. عزیزوں اگر روتے روتے صرف اتنا سوچ لیں کہ 4 برس کی بچی تھی سکینہ، ارے جسے تماچے لگے تو آنسوؤں کے سمندر بہہ گئے اجرکم اللہ. عزیزوں کا بڑا ہم سے دور کے
کئی سر کے